بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جتنی قربانی، جتنا مشقت، اتنا اجر۔ آپ اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے جتنی قربانی دیں گے، جتنا مشقت اٹھائیں گے، جتنی تکلیف اٹھائیں گے، اتنا ہی آپ کو اجر ملے گا، اتنا ہی آپ اللہ کے ہاں محبوب بنیں گے، اللہ کے پیارے بنیں گے، اللہ کے دوست بنیں گے، اللہ کا قرب آپ کو ملے گا۔ چونکہ آج کل سردی کا زمانہ ہے، مشقت سے خالی نہیں ہے، تو اس حوالے سے دو احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث ترمذی شریف میں راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا کیا میں اس چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں، کیا میں وہ چیز تمہیں نہ بتلاؤں کہ جس کے کرنے سے تمہاری خطائیں معاف ہوں گے، تمہارے درجات بلند ہوں گے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قربان جائے، وہ تو اسی انتظار میں ہوتے تھے کہ کب کوئی ایسا موقع ملے کہ ہم اللہ کے پیارے بن جائے، اللہ کے محبوب بن جائے، ہمارے اجر میں اضافہ ہو جائے، ہمارے درجات میں اضافہ ہو جائے، ہماری گناہ معاف ہو جائے۔ تو فرمانے لگے بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول بتلائیں اور جلدی بتلائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ سردی میں وضو کرنا، مساجد کی طرف قدم اٹھانا یعنی مسجد جانا، اور نماز کا انتظار کرنا، یعنی آپ 10-15 منٹ پہلے مسجد چلے گئے، یا آپ نے ایک نماز پڑھ کر دوسرے نماز کے انتظار میں، خواہ مسجد میں ہے یا اپنے گھر میں ہے، بیٹھک میں ہے، مکان میں، دفتر میں، کہیں پر بھی ہے، آپ نماز کے انتظار میں ہے، تو آپ نے فرمایا یہ گناہوں کو دھونے والی چیز ہے اور درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ گناہوں کو دھونے والی اور درجات کو بلند کرنے والی چیز ہے۔ یہی گناہ سے بچنے کی سرحد اور گناہ سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ اور دوسری حدیث مجمع الزوائد میں راوی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے سخت سردی کے زمانے میں اچھی طرح وضو کیا تو اس کو دگنا ثواب ملے گا، ڈبل اجر ملے گا۔ تو اب آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دوڑ لگائیں اور اس عمل کے ذریعے اللہ کے محبوب بن جائیں اور اللہ کے پیارے بن جائیں، خوب سے خوب اپنے گناہوں کو معاف کروائیں اور اپنے درجات کو بلند کروائیں۔